جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ اللہ تمہیں دعا کی توفیق تب دیتا ہے جب اس کو تمہاری طرف کا انداز پسند آ جاتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ تم اسے بار بار مناؤ تاکہ وہ تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز سکے۔ دعا اپنے آپ میں ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اسی لیے وہ تمہارے دل سے اس یاد کو نکلنے نہیں دیتا جو تمہیں اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ تبھی وہ ایسے معاملات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے آتے ہو۔ تو پھر کیوں خود کو ہلکان کیے بیٹھے ہو؟ نصیب ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی تمہیں دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اگر مقدر کا ہونا ہو کر رہتا تو اللہ کبھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم نہ کرتا۔ اگر التجائیں رد ہی ہونی ہوتی تو وہ یہ کبھی نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھے پکارو میں پکار کا جواب دوں گا۔ تو پھر اللہ پہ یقین رکھو اور ان وسوسوں کو دل سے نکال پھینکو جو تمہیں مایوس رکھتے ہیں۔ تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کون کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ ان پریشانیوں سے خود کو آزاد کر دو اور تسلی رکھو کہ وہ جو راہیں کھولنے والا رب ہے وہ یا تو راہیں کھول دے گا یا ان راہوں سے دل موڑ دے گا۔ امید اور روشنی تمہارے اپنے اندر ہے، معجزے صبر اور انتظار کرنے والوں کے لیے ہیں، اور اگر یقین ہو دیکھنے کا تو وہ اندھوں کو بھی دکھائی دیتے ہیں اور بہروں کو بھی سنائی دیتے ہیں۔ تو پھر رکو مت، دعا کرتے رہو، کیونکہ وہ آزماتا انہی کو ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر یہ آزمائش سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اعزاز ہے کہ اس نے اپنی محبت کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ پہل میں رویا کرتا تھا، خوب تڑپا کرتا تھا، مگر اب یہ سمجھ گیا ہوں کہ کچھ لوگ بس آزمائش ہوتے ہیں۔ جب ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا تو تمہارا میری زندگی میں آنا بھی اللہ کی رضا سے تھا، تبھی میری تمہارے ذریعے آزمائش کی گئی۔ تمہیں تو اس سودا بازی میں بہت خسارہ ہوا ہے، تم سوچتے ہو نقصان میرا ہے مگر اصل میں نقصان تمہارا ہوا ہے، اور یہ سوچ کر اب صبر آ گیا ہے کہ تم سے دوری نے میرے اللہ سے ہر فاصلہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا ہے۔ اور مجھ جیسے تھوڑے ضدی ہوتے ہیں، اس لیے وہ مجھ جیسوں کو سنبھالنے سے پہلے ایک دفعہ گراتا ہے، ایک دفعہ توڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے آزماتا ہے۔ مجھ کو تم نہ ملے لیکن اللہ مل گیا، مگر تمہیں تو نہ وہ ملا اور نہ میں مل سکا۔ تمہیں تو اس سودا بازی میں بہت خسارہ ہوا ہے، تم سوچتے ہو نقصان میرا ہے مگر اصل میں نقصان تمہارا ہوا ہے۔ اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو وہ دے بھی دیتا ہے، جس کا ملنا تمہیں دعا سے بھی ممکن نہیں لگتا۔ ہم تو وہ ہیں کہ جن کو جب تک کوئی کام نہیں پڑتا تب تک خدا بھی یاد نہیں آتا۔ ہر وقت لوگوں کو راضی کرنے کی فکر رہتی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا تو لمحہ بھر کو بھی خیال نہیں آتا۔ وہ چاہتا تھا رابطہ کچھ دیر اور قائم رہے تو میں نے بھی دعا کا دورانیہ بڑھا دیا۔ میں جانتا تھا پس پردہ وہ سب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سو میں نے بھی صبر کر لیا اور روتی ہوئی آنکھوں سے مسکرا دیا۔ تہجد ان زخموں کو بھی بھر دیتی ہے جنہیں وقت بھر نہیں پاتا۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ غروب آفتاب دیکھ کر دل تڑپ اٹھا، پھر خدا سے طلوع آفتاب تک گفتگو رہی۔ ان خاموش لبوں کی بس اتنی سی التجا سن، ان بے جان نگاہوں کو آج بھی ہے انتظار کن۔ تو پھر بس یقین کے ساتھ اس کے حکم کا انتظار کرو۔ مقدر لکھنے والے کے اختیار میں ہے مقدر کا بدلنا۔ زندگی کی ٹھوکریں
यूं ہی ہمیں گراتے گراتے اس مقام تک لے آتی ہیں جہاں ہم اتنا تھک جاتے ہیں کہ نہ آنسو بہانے کی ہمت رہتی ہے اور نہ ہی کوئی لفظ منہ سے ادا ہو پاتا ہے۔ تم ہمیشہ اللہ سے جواب مانگتے ہو، اس کے اشارے کی تلاش میں رہتے ہو، مگر جب وہ تمہیں جواب دیتا ہے تو تم اس جواب کو تسلیم نہیں کر پاتے ہو۔ اللہ تمہیں جس شخص کی حقیقت دکھا کر اسے تم سے دور کر دیتا ہے، تم پھر کیوں اس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کبھی کبھار نہ مقدر کا کوئی قصور ہوتا ہے اور نہ ہی حالات کا، بس کچھ انتخابات تم غلط کر بیٹھتے ہو اور پھر باقی کی زندگی انہی انتخابات کو کوسنے میں لگا دیتے ہو۔ جب وہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اسے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے، تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیریں شکر کرنے والوں کی بدلتی ہیں۔ ہر چیز کا اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے جنہیں وہ ہم سے دور کر دیتا ہے۔ ان کا پاس رہنا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ ہم اس کی مصلحتیں کبھی نہیں سمجھ سکتے، مگر وہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر تمہیں بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو تم کیوں زبردستی اسی انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو؟ ہاں، اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے فیصلوں میں اپنی ضد لے آؤ۔ تم نے جس محبت کو چنا تھا وہ درد اور آزمائش سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اب تم دیکھو گے کہ جس محبت کو اللہ نے تمہارے لیے چن رکھا ہے وہ دنیا کی تمام محبتوں سے زیادہ پاکیزہ اور پرسکون ہوگی۔ بس تم راضی ہو جاؤ گے۔ صبر مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ انتظار اور ضبط کا صلہ ہر صورت میں انسان کو مل کر رہتا ہے۔ بس اس کو تسلیم کر لو جو وہ چاہتا ہے، پھر وہ تمہیں بھی وہی دے دے گا جو تم چاہتے ہو۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو وہ تمہیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ تم تھک کر رکتے ہو تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے ہو، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب وہ ایک راہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں 10 اور راہیں کھول دیتا ہے۔ مقدر لکھنے والے کے اختیار میں ہے مقدر کا بدلنا۔ زندگی کی ٹھوکریں یوں ہی ہمیں گراتے گراتے اس مقام تک لے آتی ہیں جہاں ہم اتنا تھک جاتے ہیں کہ نہ آنسو بہانے کی ہمت رہتی ہے اور نہ ہی کوئی لفظ منہ سے ادا ہو پاتا ہے۔ تم ہمیشہ اللہ سے جواب مانگتے ہو، اس کے اشارے کی تلاش میں رہتے ہو، مگر جب وہ تمہیں جواب دیتا ہے تو تم اس جواب کو تسلیم نہیں کر پاتے ہو۔ اللہ تمہیں جس شخص کی حقیقت دکھا کر اسے تم سے دور کر دیتا ہے، تم پھر کیوں اس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کبھی کبھار نہ مقدر کا کوئی قصور ہوتا ہے اور نہ ہی حالات کا، بس کچھ انتخابات تم غلط کر بیٹھتے ہو اور پھر باقی کی زندگی انہی انتخابات کو کوسنے میں لگا دیتے ہو۔ جب وہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اسے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے، تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیریں شکر کرنے والوں کی بدلتی ہیں۔ ہر چیز کا اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے جنہیں وہ ہم سے دور کر دیتا ہے۔ ان کا پاس رہنا ہمارے حق میں
بہتر نہیں ہوتا۔ ہم اس کی مصلحتیں کبھی نہیں سمجھ سکتے، مگر وہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر تمہیں بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو تم کیوں زبردستی اسی انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو؟ ہاں، اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے فیصلوں میں اپنی ضد لے آؤ۔ تم نے جس محبت کو چنا تھا وہ درد اور آزمائش سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اب تم دیکھو گے کہ جس محبت کو اللہ نے تمہارے لیے چن رکھا ہے وہ دنیا کی تمام محبتوں سے زیادہ پاکیزہ اور پرسکون ہوگی۔ بس تم راضی ہو جاؤ گے۔ صبر مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ انتظار اور ضبط کا صلہ ہر صورت میں انسان کو مل کر رہتا ہے۔ بس اس کو تسلیم کر لو جو وہ چاہتا ہے، پھر وہ تمہیں بھی وہی دے دے گا جو تم چاہتے ہو۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو وہ تمہیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ تم تھک کر رکتے ہو تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے ہو، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب وہ ایک راہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں 10 اور راہیں کھول دیتا ہے۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی اس زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس کی طرف لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ جب دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو، یہ سوچ کر کے کہ میرا اللہ مجھے لازمی یہ چیز دے گا، اور پھر اگر مگر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں سوچو، اللہ سے اصرار کرو، بار بار کہو، زور دے کر کہو، کیونکہ دینے کے لیے اللہ کے لیے کوئی بھی چیز بڑی نہیں، اور اللہ بچوں کی طرح مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اسی سے مانگا ہے۔ بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے، اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی اور کے لیے نہیں۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ تمہیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ تمہاری کمزوری کوئی نامحرم نہ بن سکے۔ تمہیں اللہ پہ اتنا بھروسہ تو ہونا چاہیے
کہ جب وہ کسی کی حقیقت تم پہ کھول دے تو تم اللہ کے لکھے نصیب کو کوسنے کی بجائے اللہ کا شکر کرو۔ یاد رکھو، صرف دعاؤں سے معجزے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے سر کو بھی جھکانا پڑتا ہے۔ جب دن میں 5 دفعہ اللہ کو منانے جاؤ گے تو نصیب کیسے تم سے روٹھا رہ سکتا ہے۔ نماز یقین کو مکمل کر دیتی ہے، اور مکمل یقین رکھنے والوں کے لیے ہی تو اللہ کن فرماتا ہے۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا، جس کو آج میں نے پا لیا ہے۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا؟ اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ معجزے؟ بس ایک چھوٹی سی دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہاری ناممکن ترین چاہتوں کو ممکن بنانے میں بس ایک چھوٹی سی چیونٹی جتنے یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی نہیں کو اللہ کی ہاں بنانے میں بس ایک دل سے کیے ہوئے مختصر سجدے کی دیر ہوتی ہے کہ معجزوں کے سارے انتظار ختم ہو جاتے ہیں۔ توبہ ان دعاؤں کا راستہ کھول دیتی ہے جن کا راستہ ہمارے گناہ روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کی رضا ہے۔ لب پہ آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے۔ نصیب کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس تو نصیب لکھنے والا ہے۔ دعا ایسی دوا ہے جو ہر درد کو مٹا دیتی ہے۔ تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ، لیکن وہ تو اللہ ہے جس سے مانگنا ہے، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو تمہارا اللہ نہ کر سکے۔ دل سے جو مانگی جائے وہ دعا اللہ کے ہاں تہجد کی دعا سے بھی بڑا مقام رکھتی ہے۔ وہ دعا جو تمہارے دل سے زبان تک نہیں آ پاتی، وہ دعا 7 آسمانوں کے پار پہنچ جاتی ہے۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس پوری دنیا پر بھاری ہے۔ آسمان سے زمین تک اتنے پردے ہو کر بھی ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اللہ ہر اس چیز سے پہلے آتا ہے جو محبت کے لائق ہے۔ جب اللہ پہ بھروسہ کر لیا تو پھر کیا سوچنا کہ کیا قسمت میں ہے اور کیا نہیں۔ تمہیں یقین رکھ کر اللہ کے منتخب راستوں پہ چلتے جانا ہے۔ تمہاری چاہت خود تم تک آنے کا راستہ بنا لے گی۔ جب اللہ کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم ابھی تک مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے۔ جو شخص تم سے محبت کرتا ہوگا وہ تمہیں کبھی بھی اللہ کو راضی کرنے سے نہیں روکے گا، پھر بھلے تمہیں اسے ہی ناراض کیوں نہ کرنا پڑے۔ آنسو دعائیں ہی تو ہیں، اور ایسی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ قبولیت کے لیے نشانی ڈھونڈ رہے ہو، اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے۔ تہجد کی دعائیں اللہ کا پیار لے کر ہی واپس لوٹتی ہیں۔ تم نے تو اپنی طاقت سے بھر کر یقین رکھا ہے، تمہیں اللہ ہرگز مایوس واپس نہیں لوٹائے گا۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا، جس کو آج میں نے پا لیا ہے۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا؟ اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ معجزے؟ بس ایک چھوٹی سی دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہاری ناممکن ترین چاہتوں کو ممکن بنانے میں بس ایک چھوٹی سی چیونٹی جتنے یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی نہیں کو اللہ کی ہاں بنانے میں بس ایک دل سے کیے ہوئے مختصر سجدے کی دیر ہوتی ہے کہ معجزوں کے سارے انتظار ختم ہو جاتے ہیں۔ توبہ ان دعاؤں کا راستہ کھول دیتی ہے جن کا راستہ ہمارے گناہ روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کی رضا ہے۔ لب پہ آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے۔ نصیب کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس تو نصیب لکھنے والا ہے۔ دعا ایسی دوا ہے جو ہر درد کو مٹا دیتی ہے۔ تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ، لیکن وہ تو اللہ ہے جس سے مانگنا ہے، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو تمہارا اللہ نہ کر سکے۔ دل سے جو مانگی جائے وہ دعا اللہ کے ہاں تہجد کی دعا سے بھی بڑا مقام رکھتی ہے۔ وہ دعا جو تمہارے دل سے زبان تک نہیں آ پاتی، وہ دعا 7 آسمانوں کے پار
पहुंच जाती है। ये दुनिया जो तुम्हें नामुमकिन से डराती है, तुम्हारा अल्लाह अकेला ही इस पूरी दुनिया पर भारी है। आसमान से ज़मीन तक इतने पर्दे होकर भी हमारे और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं। अल्लाह हर उस चीज़ से पहले आता है जो मोहब्बत के लायक है। जब अल्लाह पे भरोसा कर लिया तो फिर क्या सोचना कि क्या किस्मत में है और क्या नहीं। तुम्हें यकीन रख कर अल्लाह के मुंतखब रास्तों पे चलते जाना है। तुम्हारी चाहत खुद तुम तक आने का रास्ता बना लेगी। जब अल्लाह कुछ करने की ठान लेता है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह तुम्हारा नसीब अपनी मर्जी से लिख चुका है और जो दुआ तुम अभी तक मांग रहे हो वो भी उसी नसीब का हिस्सा है। जो शख्स तुमसे मोहब्बत करता होगा वो तुम्हें कभी भी अल्लाह को राज़ी करने से नहीं रोकेगा, फिर भले तुम्हें उसे ही नाराज़ क्यों ना करना पड़े। आंसू दुआएं ही तो हैं और ऐसी दुआएं अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। कबूलियत के लिए निशानी ढूंढ रहे हो, इससे वाज़ेह निशानी और क्या होगी कि अल्लाह अब तक तुम्हारा दिल दुआओं में लगाए हुए है। तहज्जुद की दुआएं अल्लाह का प्यार लेकर ही वापस लौटती हैं। तुमने तो अपनी ताकत से भरकर यकीन रखा है, तुम्हें अल्लाह हरगिज़ मायूस वापस नहीं लौटाएगा। क्या पता अल्लाह तुम्हारी दुआएं उस टूटे हुए अनजान दिल के सदके कबूल कर ले जिसे रोते हुए तुमने हंसाया था। अल्लाह तुम्हारा नसीब अपनी मर्जी से लिख चुका है और जो दुआ तुम अभी मांग रहे हो वो भी उसी नसीब का हिस्सा है। अल्लाह से की गई एक बेआवाज़ इल्तिजा भी मुकद्दर बदल देती है। शैतान हमेशा तुम्हें तुम्हारे डर से डराता है। वो तब तुम्हारे जहन में वसवसे डालता है जब तुम मौजज़ों के सबसे ज़्यादा करीब होते हो, क्योंकि तब अल्लाह तुमसे राज़ी हो चुका होता है और जो अल्लाह को पसंद आ जाता है वो उसे पसंद नहीं आता। बिखरना तो लाजिम था, तुमने अल्लाह की दहलीज तक जो जाना था। मौजज़े तो उनकी दुआओं के लिए होते हैं जो अल्लाह से मांग कर फिर किसी से नहीं मांगते। तुम्हारा भी वक्त आएगा और देखना तब अल्लाह अपने सारे मौजज़े तुम्हारे साथ खड़े कर देगा। दुआएं जब दिलों पर रवां होती हैं तब सदाएं अर्श तक जा पहुंचती हैं। अल्लाह की मोहब्बत दिल बदल देती है। अल्लाह से मांगते रहो, क्योंकि जो अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते अल्लाह उनके लिए उनकी चाह में बेहतरी की गुंजाइश निकाल लेता है। और सारी बात तो बस अल्लाह की रज़ा की ही तो होती है। फिर चीज़ें हों या लोग, खोए हुए सब वापस मिल जाते हैं। अल्लाह से मांगते रहो, क्योंकि जो अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते अल्लाह उनके लिए उनकी चाह में बेहतरी की गुंजाइश निकाल लेता है। और सारी बात बस अल्लाह की रज़ा की ही तो होती है। फिर चीज़ें हों या लोग, खोए हुए सब वापस मिल जाते हैं। तुम्हारी ज़ुबान से शुक्र के अलावा कुछ निकल ही ना सके अगर तुम जान जाओ कि किस किस जगह पर अल्लाह ने तुम्हें थाम लिया और तुम्हारी किन किन दुआओं से अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया जब तुम्हें खबर भी ना थी। अगर उनका छोड़ जाना तुम्हें अल्लाह के करीब कर गया है तो जान लो कि तुम्हारे इस दिल को तोड़ने का यही मकसद था जो उन्होंने पूरा कर दिया है। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि तुमने जो पा लिया है वो उससे बहुत बेहतर है जो तुमने खो दिया है। इंसान बोलता है कि लोग कहते हैं मेरे गुनाह माफ़ी के लायक नहीं। अल्लाह फरमाता है तुम मेरे रहम को लोगों की नज़र से देखते हो, मैंने तो कभी तुम्हारे गुनाहों को लोगों की नज़र से देखा ही नहीं। दुआओं के मामलात में दिल का कहा ही अल्लाह का कहा होता है। मायूस होकर छोड़ दिया है जिस दुआ को, क्या कभी तुमने ये सोचा है कि अगर वही कबूलियत की दुआ हुई तो? ताख़ीर से हिम्मत जो हार दी है तुमने, क्या कभी तुमने ये सोचा है कि अगर वो अगला लम्हा ही मौजज़ों का हुआ तो? कब और कैसे अल्लाह ने कुन फरमाने का सोचा हुआ तो? तुम ये कभी नहीं जान सकते, कभी नहीं जान सकते, कभी भी नहीं। तहज्जुद तो मौजज़ों का ऐसा आसमानी दरवाज़ा है जिससे गुज़र कर दुनिया के सारे दरवाज़े खुल जाते हैं, जिससे गुज़र कर दर्द के मारे अल्लाह तक पहुंच जाते हैं और टूटे हुए दिल हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। यकीन रखो अल्लाह से की गई अपनी दुआओं पर
پھر اللہ ہو بہو وہی دے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اللہ سے دل لگا لو گے تو اللہ کسی بھی ایسی چیز یا ایسے انسان سے تمہارا دل نہیں لگنے دے گا جو تمہارے دل کے لیے اچھا نہیں، جو تمہارا دل توڑنے والا ہوگا۔ انسان بولتا ہے آخر کب تک یہ بے بسی میرا نصیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیار ہو جاؤ، میری مدد اب بہت قریب ہے۔ انسان بولتا ہے وہ نبی تھے جن کے لیے معجزے ہوئے، میں تو ایک عام سا انسان ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ان کا بھی رب میں تھا، تمہارا رب بھی میں ہی ہوں، اور میں تو سب کے لیے ایک جیسا ہوں۔ کیا دیا انہوں نے اللہ کو چھوڑا تھا جن کے لیے، کیوں نہ اب اللہ کو اپنا محبوب بنا کر دیکھتے ہیں۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہیں سنبھال لیں گی جب میرے ہاتھ تم تک پہنچ نہ پائیں گے۔ دعاؤں کو اللہ نے سب سے طاقتور اختیار دیا ہے کہ دعائیں برے کو بہتر میں بدل سکتی ہیں۔ چوٹ دل پہ لگی ہے مگر ہاتھ تو سلامت ہیں، کیوں نہ پھر انہیں دعا کے لیے اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ کٹی ہیں کتنی ہی راتیں اداسی میں اپنی، کیوں نہ یہ رات تہجد میں گزار کر دیکھتے ہیں۔ اللہ کو بھلا کر دیکھ لیے ہیں خسارے سبھی، کیوں نہ اس بار خود کو بھلا کر دیکھتے ہیں۔ معجزے ہم بھی اپنے صبر کے دیکھتے ہیں، کیوں نہ ایک بار پھر اللہ کو منا کر دیکھتے ہیں۔ گرے بہت ہیں قدم قدم پہ دنیا کے ہاتھوں، کیوں نہ اب خود کو سجدوں میں گرا کر دیکھتے ہیں۔ چوٹ دل پہ لگی ہے مگر ہاتھ تو سلامت ہیں، کیوں نہ پھر انہیں دعا کے لیے اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہیں، پھر وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، کتنی ہی جان کیوں نہ مار لے، جو تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہے، اور کوئی بھی اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا، کوئی بھی اس حقیقت کو تم سے چھین نہیں سکتا۔ یقین رکھ کر مانگو تو ہی تو جانو گے کہ بہت کچھ اب بھی بدل سکتا ہے، بہت کچھ اب بھی مڑ سکتا ہے، بہت کچھ اللہ کے ایک کن سے رک سکتا ہے، اور بہت کچھ اس کے حکم سے دوبارہ چل سکتا ہے۔ یاد رکھو جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ اسے دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ انسان بولتا ہے وہ نبی تھے جن کے لیے معجزے ہوئے، میں تو ایک عام سا انسان ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ان کا بھی رب میں تھا، تمہارا رب بھی میں ہی ہوں، اور میں تو سب کے لیے ایک جیسا ہوں۔ کیا دیا انہوں نے اللہ کو چھوڑا تھا جن کے لیے، کیوں نہ اب اللہ کو اپنا محبوب بنا کر دیکھتے ہیں۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہیں سنبھال لیں گی جب میرے ہاتھ تم تک پہنچ نہ پائیں گے۔ دعاؤں کو اللہ نے سب سے طاقتور اختیار دیا ہے کہ دعائیں برے کو بہتر میں بدل سکتی ہیں۔ چوٹ دل پہ لگی ہے مگر ہاتھ تو سلامت ہیں، کیوں نہ پھر انہیں دعا کے لیے اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ کٹی ہیں کتنی ہی راتیں اداسی میں اپنی، کیوں نہ یہ رات تہجد میں گزار کر دیکھتے ہیں۔ اللہ کو بھلا کر دیکھ لیے ہیں خسارے سبھی، کیوں نہ اس بار خود کو بھلا کر دیکھتے ہیں۔ معجزے ہم بھی اپنے صبر کے دیکھتے ہیں، کیوں نہ ایک بار پھر اللہ کو منا کر دیکھتے ہیں۔ گرے بہت ہیں قدم قدم پہ دنیا کے ہاتھوں، کیوں نہ اب خود کو سجدوں میں گرا کر دیکھتے ہیں۔ چوٹ دل پہ لگی ہے مگر ہاتھ تو سلامت ہیں، کیوں نہ پھر انہیں دعا کے لیے اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہیں، پھر وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، کتنی ہی جان کیوں نہ مار لے، جو تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہے، اور کوئی بھی اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا، کوئی بھی اس حقیقت کو تم سے چھین نہیں سکتا۔ یقین رکھ کر مانگو تو ہی تو جانو گے کہ بہت کچھ اب بھی بدل سکتا ہے، بہت کچھ اب بھی مڑ سکتا ہے، بہت کچھ اللہ کے ایک کن سے رک سکتا ہے، اور بہت کچھ اس کے حکم سے دوبارہ چل سکتا ہے۔ یاد رکھو جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ اسے دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے
صفحے پلٹتا ہے۔ لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہیں، پھر وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، کتنی ہی جان کیوں نہ مار لیں، جو تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہے، اور کوئی بھی اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا، کوئی بھی اس حقیقت کو تم سے چھین نہیں سکتا۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ اسی دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ یقین رکھ کر مانگو گے تو ہی تو جانو گے کہ بہت کچھ اب بھی بدل سکتا ہے، بہت کچھ اب بھی مڑ سکتا ہے، بہت کچھ اللہ کی ایک کن سے رک سکتا ہے، اور بہت کچھ اس کے حکم سے دوبارہ چل سکتا ہے۔ وہ جب کن فرماتا ہے تو آخری لمحے میں بھی منزلیں بدل جاتی ہیں۔ اللہ انہی سے محبت کرتا ہے جو نفرت نہیں کرتے، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ اس نے تب انصاف بھیجا جب ترازو کے پلڑے ناانصافی کی طرف جھکنے لگے۔ اللہ تب خود وسیلہ بن گیا جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی مدد آئے گی، تو پھر توکل رکھو، اس کی مدد ہم تک ضرور آئے گی۔ یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے تب اپنے آن دیکھے ذریعوں تک رسائی کے دروازے کھولے جب سارے دکھنے والے ذریعے بند ہو گئے۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی جب تقدیریں دعاؤں کے مخالف آ کر کھڑی ہو گئیں۔ پتہ ہے اللہ کب تمہیں بے سکون کر دیتا ہے، جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو۔ تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے۔ پھر آذان کی آواز تمہارے کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چاہتیں رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بھر کر نہیں۔ اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔ سکون تو ہمیشہ سے ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بات تب تک سمجھ نہیں پاتے جب ہم اس سکون کو کھو نہیں دیتے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ سکون تو صرف اللہ کے ہونے سے تھا، جسے اپنی خواہشات پانے کے چکر میں ہم نے کب کا کھو دیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور جب یہ بات ریئلائز ہو جائے تو فوراً واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ خیال اللہ کی طرف سے تم تک ایمرجنسی الارم بن کر آتا ہے کہ بس بہت بھاگ لیا، اب واپس جانے کا وقت ہے۔ ٹوٹی ہوئی دوستی اللہ سے دوبارہ جوڑ لینے کا وقت ہے، اور پھر جب رب ہی دوست ہو تو ہچکچاہٹ کیسی۔ بس بھاگ چلو تیزی سے، راستے میں کہیں بھی رکنا نہیں ہے، بس سیدھا اس کے پاس جانا ہے اور معافی مانگ کر اس رشتے کو بچا لینا ہے، کیونکہ وہ اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے جو اپنے اور اس کے رشتے کو بچانے کے لیے سب چھوڑ آتے ہیں، اور وہ بڑا مہربان دوست ہے۔ وہ فوراً معاف بھی کر دیتا ہے اور وہ سب واپس بھی لوٹا دیتا ہے جو تم نے اس سے دوستی کی خاطر قربان کر دیا ہوتا ہے۔ پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز تمہارے اور اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز سے اسے مناتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ اس آرزو پہ یکدم کن فرما دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے تو میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے راضی کروں گا۔ کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو فوراً تم سے راضی کر سکے۔ اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، اللہ اس سے بے حد محبت کرنے لگتا ہے۔
जो सजदों में सुस्ती नहीं करते, फिर अल्लाह भी उनकी दुआओं की कबूलियत में ताख़ीर नहीं होने देता। नमाज आजमाइश में अल्लाह की तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पनाहगाह है, और जो उसकी पनाह में होते हैं उनका बड़े से बड़ा तूफ़ान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं। अल्लाह यकीन वालों के लिए रास्ते बनाता है, और जानते हो यकीन वाले कैसे होते हैं कि जब उनकी दुआएं भी उनके मुखालिफ हो जाए वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। ऐसा यकीन कि जब उनकी सारी दुनिया उनकी आंखों के सामने बिखरती हुई दिखाई दे रही होती है, और वो तब भी आसमान की जानिब देख कर कहते हैं, हमें पता है तू हमें थाम लेगा। तो बताओ फिर, क्या तुम इतना यकीन रखते हो उस पर, अल्लाह पर? सुकून तो हमेशा से हमारे पास होता है, लेकिन हम ये बात तब तक समझ नहीं पाते जब हम उस सुकून को खो नहीं देते। तब पता चलता है कि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के होने से था, जिसे अपनी ख्वाहिशात पाने के चक्कर में हमने कब का खो दिया, पता ही नहीं चला। और जब ये बात रियलाइज़ हो जाए तो फ़ौरन वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि ये ख्याल अल्लाह की तरफ से तुम तक एमरजेंसी अलार्म बन कर आता है कि बस बहुत भाग लिया, अब वापस जाने का वक्त है। टूटी हुई दोस्ती अल्लाह से दोबारा जोड़ लेने का वक्त है। और फिर जब रब ही दोस्त हो तो हिचकिचाहट कैसी। बस भाग चलो तेज़ी से, रास्ते में कहीं भी रुकना नहीं है, बस सीधा उसके पास जाना है और माफ़ी मांगकर इस रिश्ते को बचा लेना है, क्योंकि वो अल्लाह उनसे बहुत मोहब्बत करता है जो अपने और उसके रिश्ते को बचाने के लिए सब छोड़ आते हैं। और वो बड़ा मेहरबान दोस्त है, वो फ़ौरन माफ़ भी कर देता है और वो सब वापस भी लौटा देता है जो तुमने उससे दोस्ती की खातिर कुर्बान कर दिया होता है। पता है अल्लाह को राज़ी करने का सबसे आसान तरीका क्या है? नमाज तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान मौजूद हर फासला ख़त्म कर देती है। और अल्लाह को अपने बंदे की सबसे प्यारी बात यही लगती है जब उसका बंदा उसके पसंदीदा अंदाज से उसे मनाता है। जब तुम अल्लाह की मोहब्बत का हक अदा करने के बाद अपनी मोहब्बत की आरज़ू करते हो ना, तो अल्लाह उस आरज़ू पे यकदम कुन फरमा देता है और फिर वो कहता है कि तूने मुझे मेरी पसंद से राज़ी किया है तो मैं भी तुझे तेरी ही पसंद से राज़ी करूँगा। कायनात में कोई भी अमल और कोई भी इबादत ऐसी नहीं जो नमाज की तरह अल्लाह को फ़ौरन तुमसे राज़ी कर सके। अल्लाह के नज़दीक नमाज से ज़्यादा महबूब कोई अमल नहीं, और जो उसके महबूब को अपना महबूब बना लेता है ना, अल्लाह उससे बेहद मोहब्बत करने लगता है। जो सजदों में सुस्ती नहीं करते, फिर अल्लाह भी उनकी दुआओं की कबूलियत में ताख़ीर नहीं होने देता। नमाज आजमाइश में अल्लाह की तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पनाहगाह है, और जो उसकी पनाह में होते हैं उनका बड़े से बड़ा तूफ़ान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं। अल्लाह यकीन वालों के लिए रास्ते बनाता है, और जानते हो यकीन वाले कैसे होते हैं कि जब उनकी दुआएं भी उनके मुखालिफ हो जाए वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। ऐसा यकीन कि जब उनकी सारी दुनिया उनकी आंखों के सामने बिखरती हुई दिखाई दे रही होती है, और वो तब भी आसमान की जानिब देख कर कहते हैं, हमें पता है तू हमें थाम लेगा। तो बताओ फिर, क्या तुम इतना यकीन रखते हो उस पर, अल्लाह पर? चलो दर्द के बाकी लम्हों को सजदों में काट लेते हैं। चलो कुछ शुक्र करते हैं और कुछ सब्र मांग लेते हैं। नाराज़ करके उसे क्या जीतनी बाजी, चलो ये उसकी रज़ा के लिए हार देते हैं। होगा कोई ना कोई अज्र इस सख्ती का, होगा कोई ना कोई अज्र इस सख्ती का। चलो ये सोच कर खुद को संभाल लेते हैं। अपनी पसंद से गुजारी है इतनी ज़िंदगी, चलो बाकी अब उसी की पसंद से गुजार लेते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम जाए नमाज पर अल्लाह से मांगने के लिए बैठते हैं तो ना आँखों से आंसू निकल पाते हैं और ना ही ज़ुबान से कोई भी दुआ लफ्ज़ों की शक्ल में कही जाती है। बस अजीब सी कैफियत होती है। दिल तो तब चीख चीख कर कह रहा होता है कि या अल्लाह अब आपके कुन की ज़रूरत है,
لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کی ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کا کہ آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے نا، اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شاہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے، وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے۔ پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر، اللہ پر، کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں نا، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں۔ بھول گئے ہو اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لایا ہوں اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب سے ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ تم حیران رہ جاؤ گے، تم چونک اٹھو گے، تم اللہ کا شکر ادا کرتے پھرو گے۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی جب تقدیریں دعاؤں کے مخالف آ کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے تب اپنے اندیکھے ذریعوں تک رسائی کے دروازے کھولے جب سارے دکھنے والے ذریعے بند ہو گئے۔ اللہ تب خود وسیلہ بن گیا جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ اس نے تب انصاف بھیجا جب ترازو کے پلڑے ناانصافی کی طرف جھکنے لگے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس کی مدد نہیں آئے گی؟ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری مرادیں لوٹ کر نہیں آئیں گی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے رحم کا، تو اس کی مدد ضرور آئے گی۔ تو یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے۔ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ مانگو اللہ سے، بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا تمہیں قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔
ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر، اللہ پر، کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں نا، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں۔ بھول گئے ہو اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لایا ہوں اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب سے ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ تم حیران رہ جاؤ گے، تم چونک اٹھو گے، تم اللہ کا شکر ادا کرتے پھرو گے۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی جب تقدیریں دعاؤں کے مخالف آ کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے تب اپنے اندیکھے ذریعوں تک رسائی کے دروازے کھولے جب سارے دکھنے والے ذریعے بند ہو گئے۔ اللہ تب خود وسیلہ بن گیا جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ اس نے تب انصاف بھیجا جب ترازو کے پلڑے ناانصافی کی طرف جھکنے لگے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس کی مدد نہیں آئے گی؟ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری مرادیں لوٹ کر نہیں آئیں گی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے رحم کا، تو اس کی مدد ضرور آئے گی۔ تو یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے۔ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ مانگو اللہ سے، بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا تمہیں قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی جب تقدیریں دعاؤں کے مخالف آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ نے تب اپنے اندیکھے ذریعوں تک رسائی کے دروازے کھولے جب سارے دکھنے والے ذریعے بند ہو گئے۔ اللہ تب خود وسیلہ بن گیا جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ اس نے تب انصاف بھیجا جب ترازو کے پلڑے ناانصافی کی طرف جھکنے لگے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس کی مدد نہیں آئے گی؟ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری مرادیں لوٹ کر نہیں آئیں گی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے رحم کا، تو اس کی مدد ضرور آئے گی۔ یہ تو بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تم ہمیشہ یوں ہی تڑپتے رہو گے؟ میں تمہیں ایک حقیقت بتاؤں، جس مقام پہ تم ہو اس مقام پہ سب کو ایسا ہی لگتا ہے۔ تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے، لیکن پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے۔ اور جانتے ہو معجزے مومنوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے، ہر اس چیز پر جو دکھائی دے سکتی ہے اور ہر اس چیز پر جو نظر سے باہر ہے۔ تو تمہیں یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا، اللہ نے ان کے لیے ایسے کرشمے دکھائے تھے جنہیں صرف پڑھ کر یا سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سب بھی شروع میں چند لمحوں کے لیے گھبرائے تھے، لیکن پھر انہوں نے ان گھبراہٹوں کو ترک کر کے یقین کو چنا۔ دیکھو پھر ان کے حسین انجام کو آج پوری کائنات یاد کرتی ہے۔ اور جانتے ہو اللہ نے وہ کرشمے کیوں قرآن میں لکھے؟ تمہارے لیے، تاکہ تم انہیں پڑھو
اور تمہاری امید نہ ٹوٹنے پائے، تاکہ تم ان سے نصیحت لو۔ یہ کہانیاں آئین اختتام پہ بھی بدلی جا سکتی ہیں، تو تم نے انہیں پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ یہی کرشمے تمہارے لیے بھی ہیں۔ اس کے کن پہ کسی ایک کا حق نہیں ہے، اس کا کن سبھی کے لیے برابر ہے۔ اور جب وہ کن فرمائے گا تو یا تمہارا دل پھر جائے گا یا اس کا جس سے تم دل لگائے بیٹھے ہو، یا ہو سکتا ہے تم دونوں کا۔ تم ہمیشہ تڑپتے ہوئے کبھی نہیں رہو گے، تمہیں بدل دیا جائے گا سمیت تمہارے سامنے کے منظر کے۔ کبھی کبھار زندگی میں ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ جہاں آپ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، جہاں آپ لفظوں کا سہارا لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں پھر آپ کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے، اچھا ایسی ہی ہوگی، اچھا میں نے ایسا کیا، اچھا ایسا ہی کیا ہوگا۔ تمہارا اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے بھی تقدیر لکھ سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے ویسے اختتام کو بدل سکتا ہے۔ دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا۔ تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور صحیح، جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا معجزوں کی دعا ہو۔ دعاؤں کی جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو۔ مانگو اللہ سے، بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا تمہیں قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے۔ تم نہیں جانتے تمہاری کون سی دعا سے اللہ راضی ہو جائے اور فوراً تمہارا مقدر بدل جائے۔ اللہ کی مصلحتوں کو سمجھنے سے پہلے تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ جب تم انہیں تسلیم کر لیتے ہو تو وہ خود بخود تمہاری سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ تم میرے لیے اور میں تمہارے لیے ہوں۔ میری دعا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی منزل کا حصہ ہوں۔ اللہ سے بہتر کوئی بھی خاموشی کی زبان نہیں سمجھ سکتا۔ جس دروازے کی حقیقت دکھا کر اللہ اسے بند کر دے تو اسے تالا لگا دیتے ہیں، بار بار کھولنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جتنی دفعہ بھی تم اسے کھولنے کی کوشش کرو گے اتنی دفعہ ہی وہ تمہیں تکلیف دے گا۔ یقین رکھو اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ آخر میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ پھر لوگ جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کر لیں، پھر نصیب جتنی بھی کوشش کر لے، وقت واقعی مرہم نہیں ہوتا، لیکن اللہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا کچھ بدل دیتا ہے کہ کھوئے ہوئے یاد ہی نہیں رہتے۔ وہ اپنی عطاؤں کو مرہم بنا دیتا ہے اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خالی جگہ اپنی بڑی بڑی نعمتوں سے ایسے پر کر دیتا ہے جیسے کبھی یہ خالی پن رہا ہی نہ ہو، جیسے کبھی درد ہوا ہی نہ ہو، جیسے ہم نے کبھی کچھ کھویا ہی نہ ہو۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی جب تقدیریں دعاؤں کے مخالف آ کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے تب اپنے اندیکھے ذریعوں تک رسائی کے دروازے کھولے جب سارے دکھنے والے ذریعے بند ہو گئے۔ اللہ تب خود وسیلہ بن گیا جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ اس نے تب انصاف بھیجا جب ترازو کے پلڑے ناانصافی کی طرف جھکنے لگے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس کی مدد نہیں آئے گی؟ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری مرادیں لوٹ کر نہیں آئیں گی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے رحم کا، تو اس کی مدد ضرور آئے گی۔ تو یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے۔ کبھی کبھار زندگی میں ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ جہاں آپ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، جہاں آپ لفظوں کا سہارا لینا چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پھر آپ کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے، اچھا ایسی ہی ہوگی، اچھا میں نے ایسا کیا،
اچھا ایسا ہی کیا ہوگا۔ تمہارا اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے بھی تقدیر لکھ سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے ویسے اختتام کو بدل سکتا ہے۔ دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا۔ تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور صحیح، جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا معجزوں کی دعا ہو۔ دعاؤں کی جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو۔ مانگو اللہ سے، بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا تمہیں قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے۔ تم نہیں جانتے تمہاری کون سی دعا سے اللہ راضی ہو جائے اور فوراً تمہارا مقدر بدل جائے۔ اللہ کی مصلحتوں کو سمجھنے سے پہلے تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ جب تم انہیں تسلیم کر لیتے ہو تو وہ خود بخود تمہاری سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ تم میرے لیے اور میں تمہارے لیے ہوں۔ میری دعا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی منزل کا حصہ ہوں۔ اللہ سے بہتر کوئی بھی خاموشی کی زبان نہیں سمجھ سکتا۔ جس دروازے کی حقیقت دکھا کر اللہ اسے بند کر دے تو اسے تالا لگا دیتے ہیں، بار بار کھولنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جتنی دفعہ بھی تم اسے کھولنے کی کوشش کرو گے اتنی دفعہ ہی وہ تمہیں تکلیف دے گا۔ یقین رکھو، اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ آخر میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ پھر لوگ جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کر لیں، پھر نصیب جتنی بھی کوشش کر لے۔ وقت واقعی مرہم نہیں ہوتا، لیکن اللہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا کچھ بدل دیتا ہے کہ کھوئے ہوئے یاد ہی نہیں رہتے۔ وہ اپنی عطاؤں کو مرہم بنا دیتا ہے اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خالی جگہ اپنی بڑی بڑی نعمتوں سے ایسے پر کر دیتا ہے جیسے کبھی یہ خالی پن رہا ہی نہ ہو، جیسے کبھی درد ہوا ہی نہ ہو، جیسے ہم نے کبھی کچھ کھویا ہی نہ ہو۔ جو اللہ چاہتا ہے اسے انسان کبھی بھی نہیں روک سکتا، پھر بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن نظر آ رہی ہو یا تم سے 7 سمندر دور لگ رہی ہو۔ ابھی تم جن راستوں پر چل رہے ہو نا، وہ ہر راستہ تمہیں تمہاری چاہ تک لے جا رہا ہے۔ ابھی تم جن دعاؤں کو دل سے لگائے ہوئے ہو نا، یہ دعائیں ہی تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو کیا ہوا اگر کوئی راہ نظر نہیں آ رہی؟ تو کیا ہوا اگر صلہ نہیں ملا بھی؟ تو کیا ہوا اگر صلے کی آئی نہیں ہے گھڑی ابھی؟ ہر چیز کا اللہ نے خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس صحیح وقت پہ معجزے بھی ہوں گے اور چیزیں بہتر بنا کر واپس بھی لوٹا دی جائیں گی۔ بس یقین رکھو، اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ آخر میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ پھر لوگ جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کر لیں، پھر نصیب جتنی بھی کوششیں کر لیں، جب تم اللہ کی تلاش میں لگ جاتے ہو تو معجزے خود بخود تمہیں ڈھونڈ لیتے ہیں، اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم مانگ رہے ہو، صرف اس لیے کہ تم نے صبر کیا اور مانگنا نہیں چھوڑا۔ توکل، صرف توکل۔ پھر دیکھو قسمتوں کا بدلنا، راستوں کا کھلنا، دعاؤں کا قبول ہو جانا۔ کبھی کبھار ہم توکل کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، تب بہت خوف آتا ہے جب توکل کرنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہمارے پاس نہیں بچتا۔ پھر وسوسے ستاتے ہیں، پھر بند راہیں ہماری سانسیں اپنے ہاتھ میں لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ بس یوں لگتا ہے جیسے ابھی سب ختم ہو جائے گا اور سانسیں یہیں رک جائیں گی۔ توکل کا سفر صبر کے سفر سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ صبر کے سفر میں تو انسان دل کو سمجھا لیتا ہے کہ جو ہے بس وہی ہے، لیکن توکل ایسا موڑ ہے جہاں دل کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم یقین کا انتخاب کرتے ہیں، اور شاید تب ہم یقین کی آخری انتہا پہ ہوتے ہیں جب نصیب سب کر گزرتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ کی قدرتوں پہ زیادہ یقین ہوتا ہے۔ شاید ہمارا وہ انتخاب ہی ہمیں اس تک لے جاتا ہے جس تک جانے کے سارے راستے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ شاید کبھی کبھار سب غائب ہو جانے کے بعد بھی
مل جانے کا یقین رکھنا چاہیے۔ شاید اللہ کو سانسوں کی یہ ڈور سونپ دینے سے ہی ہمیں نئی زندگی مل جاتی ہے۔ شاید معجزوں سے پہلے واقعی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا سوائے اللہ پہ بھروسہ رکھنے کے، سوائے اللہ سے مانگتے رہنے کے۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو ہی بنتے ہیں دعاؤں کے راستے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرش والے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو، اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو، تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے، لو بھر دیا دامن تمہارا، یقین کی جھولی پھیلانے والے کون لکھ دیا گیا ہے اب نصیب میں تمہارے۔ میں مان گیا ہوں تم سے، مجھ کو منانے والے تمہیں لانا تھا مجھ تک، یہ امتحان تو بس تھے بہانے سارے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ راستے میں کھو ہی کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر وہی تمہارا مقدر ہوگا۔ جو پتے کی ٹہنی کو بھی رزق دینا نہیں بھولتا، وہ پھر تمہیں دینا کیسے بھول سکتا ہے؟ تم سے تو پھر اس نے بے حد محبت کی ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت۔ یاد رکھنا سورج نکل ہی آتا ہے، پھر رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو۔ بے خوف ہو جاؤ، تمہارے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اس سے بہتر اور بڑی قدرتوں والا کوئی بھی نہیں، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا، معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا، کھڑے ہونے سے ہوگا۔